دوستو، اگر کسی ایک ایسی شخصیت کا نام لیا جائے جسے دیکھ کر نظر ٹھہر جاتی اور بے پناہ پیار ابھر آتا تو وہ نام صرف اور صرف گلوکارہ نازیہ حسن کا ہے۔ اگر ملکہ حسن کی دیوی اور پری سے بھی بڑھ کر کوئی لفظ ہوتا تو یقیناً نازیہ ہی اس کی حقدار ٹھہرتی۔ دل فریب چہرہ، پرکشش شخصیت، سریلی آواز اور بھرپور نسوانی ادائیں، پاپ میوزک کی ملکہ نازیہ حسن کو نہ کبھی زمانہ فراموش کر سکا اور نہ کبھی کر سکے گا۔ 10 سال کی عمر میں کریئر کا آغاز کرنے والی نازیہ حسن نے اپنی مختصر سی زندگی میں بے پناہ شہرت اور محبت حاصل کی۔ ان کا شمار پاکستان کے ان ستاروں میں ہوتا ہے جن کی شہرت پاکستان اور ہندوستان تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ ایشیا کے اندر جدید موسیقی کے پائنیئرز میں نازیہ کا نام سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ نازیہ کی بے مثال مقبولیت میں ان کی مدر آواز اور گلوکاری کے منفرد انداز کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کا بھی بڑا کردار تھا۔ نسوانیت سے بھرپور، باوقار اور سلجھی ہوئی نازیہ طبعی طور پر بہت شرمیلی اور حساس لڑکی تھی۔ آنکھوں میں ادائیں، گلے میں سر اور دل میں درد سمیٹے اس بے مثال گلوکارہ نے بہت جلد شہرت کی بلندیوں کا سفر طے کیا۔ شاید وہ جانتی تھی کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ آپ کو یہ جان کر بہت افسوس ہوگا کہ پاکستان کی دلدادہ گلوکارہ نازیہ حسن کو جوانی میں ہی ایک اذیت ناک مرض نے آ گھیرا، جس نے پہلے تو ان کی ازدواجی زندگی تباہ کی اور پھر سونے جیسے حسن والی نازیہ کو منو مٹی تلے سلا دیا۔ اور جس طرح پوری دنیا کو اپنا گرویدہ کرنے والی نازیہ کی لاش لندن میں لاوارث پڑی رہی، وہ بھی کسی عبرت سے کم نہیں۔ دوستو، نازیہ حسن 1965 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد بصیر حسن کنسٹرکشن کے بزنس سے وابستہ ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ یہ ایک پڑھی لکھی اور ماڈرن فیملی تھی۔ نازیہ کی پرورش اور تعلیم و تربیت زیادہ تر لندن میں ہوئی، یہی وجہ ہے کہ وہ اردو پڑھنا لکھنا کم جانتی تھیں۔ نازیہ کی فیملی میں ان کے ماں باپ کے علاوہ بھائی زہیب حسن اور بہن زارا حسن تھے۔ زہیب حسن بھی بچپن سے ہی گلوکاری کا شوق رکھتے تھے۔ آگے چل کر بہن بھائی کی اس جوڑی نے باقاعدہ پروفیشنل کریئر میں بہت سے گانے مل کر گائے اور بے مثال پذیرائی حاصل کی۔ دوستو، نازیہ حسن نے 10 سال کی عمر میں پی ٹی وی کے بچوں کے پروگرام میں گانا گانا شروع کر دیا تھا، لیکن ان کو شہرت تب ملی جب انہوں نے 1980 میں معروف انڈین فلم قربانی کے لیے ایک گیت گایا۔ معروف ڈائریکٹر فیروز خان نے جب لندن میں نازیہ کو سنا تو فوراً ان کا گانا اپنی فلم میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نازیہ حسن کا گیت آپ جیسا کوئی منظر عام پر آیا اور آتے ہی چھا گیا۔ نازیہ راتوں رات پاکستان اور ہندوستان میں مشہور ہو گئی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 15 سال تھی۔ گیت آپ جیسا کوئی کے لیے نازیہ کو پلے بیک سنگنگ کا فلم فیئر ایوارڈ بھی ملا۔ فلم فیئر ایوارڈ بالی ووڈ کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے اور نازیہ نے یہ صرف 15 سال کی عمر میں حاصل کر لیا تھا۔ نازیہ پہلی پاکستانی ہیں جنہیں یہ ایوارڈ دیا گیا۔ آپ جیسا کوئی سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے کے 1 سال بعد نازیہ نے اپنے بھائی زہیب حسن کے ساتھ مل کر پہلا باقاعدہ البم ڈسکو دیوانے ریلیز کیا۔ اس البم نے پوری دنیا میں جدید موسیقی کے شوقین افراد کو دیوانہ بنا دیا تھا۔ اس البم کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ اس کے ریلیز کے پہلے ہی دن ممبئی میں اس کی 1 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئی اور یہ البم پاکستان اور ہندوستان سمیت 14 ملکوں میں فروخت ہوا، اور یوں اس البم نے سب سے زیادہ فروخت ہونے والے ایشین پاپ کا ریکارڈ قائم کیا۔ نازیہ حسن ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی بن گئی تھیں، تو وہ پاکستان اور ہندوستان میں جہاں جاتی ہزاروں افراد کا مجمع ان کا منتظر ہوتا۔ نازیہ اس وقت برطانیہ میں زیر تعلیم تھی اور وہاں ایک جانی پہچانی شخصیت بن گئی تھیں۔ اس البم کا ٹائٹل سانگ ڈسکو دیوانے آج تک ایک انتہائی مقبول گیت ہے، جسے کئی بار ری میک بھی کیا جا چکا ہے اور بالی ووڈ میں اس کو کئی بار فلمایا گیا ہے۔ دوستو، نازیہ اور زہیب پہلے جنوبی ایشیا کے گلوکار تھے جنہیں میوزک کی معروف انٹرنیشنل کمپنی EMI نے سائن کیا۔ نازیہ اور زہیب کی کامیابیوں کا یہ سلسلہ تھما نہیں بلکہ تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ حالانکہ اس وقت دونوں بہن بھائی زیر تعلیم تھے۔ زہیب نے MBA کیا جبکہ نازیہ نے رچمنڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کے بعد لندن یونیورسٹی سے لا کی ڈگری بھی حاصل کی۔ تعلیم مکمل کر کے وہ اقوام متحدہ سے وابستہ ہو گئیں اور کئی سال وہاں ملازمت کرتی رہیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسی اقوام متحدہ کی ایک تنظیم یونیسیف نے نازیہ کو اپنا کلچر ایمبیسڈر مقرر کیا۔ یونیسیف بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے۔ شاندار مقبولیت اور پرکشش شخصیت کی بدولت نازیہ کو کئی بار فلموں میں اداکاری کی آفرز بھی ہوئیں۔
لیکن انہوں نے ہر بار انکار کر دیا۔ 1982 میں نازیہ حسن کا دوسرا البم بوم بوم ریلیز ہوا جو کہ سپر ہٹ رہا۔ نازیہ اور زہیب کا تیسرا البم ینگ ترنگ 1984 میں ریلیز ہوا۔ اس البم کے گیت نازیہ اور زہیب نے خود لکھے تھے۔ 10 گیتوں پر مشتمل اس البم کے گیت کافی مقبول ہوئے، جس میں سرفرست آنکھیں ملانے والے تھا۔ ینگ ترنگ کی کامیابی کے 3 سال بعد 1987 میں نازیہ اور زہیب نے اپنا چوتھا البم ہاٹ لائن ریلیز کیا۔ یہ البم ڈسکو دیوانے کے بعد نازیہ اور زہیب کا سب سے کامیاب البم ثابت ہوا۔ پاکستان، ہندوستان اور برطانیہ میں مقبولیت کے کئی ریکارڈ توڑنے والے اس البم میں 13 گیت شامل تھے۔ اس کے زیادہ تر گیت مقبولیت کی بلندیوں تک پہنچے، لیکن سب سے زیادہ کامیابی آہاں کو حاصل ہوئی۔ نازیہ اور زہیب کا 5واں اور آخری البم سن 1992 میں کیمرہ کیمرہ ریلیز ہوا، جو کہ باقی البم کی طرح زیادہ مقبول تو نہ ہو سکا، بہرحال یہ فلوپ بھی نہ ہوا۔ 1989 میں میوزک 89 نامی شو میں نازیہ اور زہیب حسن کی شرکت کے بعد ملک میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ پی ٹی وی میں نازیہ اور زہیب کے شو میں نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ ڈانس کرتے دکھائی دیے۔ اس مخلوط پاپ سٹیج شو کو کسی نے تو خوب انجوائے کیا اور کسی کو تو یہ پروگرام ایک آنکھ نہ بھایا۔ اس وقت کے دیندار حلقوں میں نازیہ اور زہیب کے خلاف ایک نفرت پیدا ہو گئی۔ احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا اور تب دینی جماعتوں نے اسلام خطرے میں ہے کا نعرہ لگا کر سڑکوں پر ہی نہیں بلکہ پی ٹی وی کے مرکز کے سامنے بھی خوب مظاہرے کیے۔ مگر اس سے بھی نازیہ کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ دن بدن مقبولیت بڑھتی چلی گئی۔ نازیہ کو اداکاری کا کبھی بھی شوق نہیں رہا، بلکہ انہیں کم عمری سے ہی اداکاری کی آفرز آتی رہیں، لیکن نہ جانے کیوں وہ اداکاری سے بیزار تھیں، اور اس کا اظہار انہوں نے کئی انٹرویوز میں بھی کیا، جیسا کہ معین اختر کے شو میں بھی انہوں نے اس سوال کا دلچسپ جواب دیا تھا۔ فلموں میں کام کرنے کی بھی آفرز ہوئی تھی؟ جی آفرز تو تھی۔ پھر آپ نے کیوں انکار کر دیا؟ جی مجھے دلچسپی نہیں ہے اداکاری سے۔ نازیہ دوسرے گلوکاروں کے ساتھ بھی مختلف ٹی وی شوز میں نظر آتی تھیں۔ ان کا گیت ندیم کے ساتھ بہت مقبول ہوا اور آج بھی سنہری یادوں کا حصہ ہے۔ ندیم اور نازیہ نے مل کر ایک گیت کبھی تو تم کو یاد آئیں گے گایا تھا، جو سننے والوں کا دل مو لیتا ہے۔ تو تم کو یاد آئے وہ بہاریں وہ سما۔ دوستو ابھی نازیہ کی عمر 30 سال بھی نہ ہوئی تھی کہ نازیہ کو پھیپھڑوں کے کینسر کی ایک مہلک بیماری نے جکڑ لیا۔ نازیہ نے بہت بہادری سے اس مرض کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دی۔ کینسر سے اس کامیاب جنگ کے بعد نازیہ کا حوصلہ تو بلند ہوا، لیکن شاید انہیں احساس ہو گیا کہ اب ان کے پاس وقت کم رہ گیا ہے، اسی لیے انہوں نے زندگی کے باقی تجربات سے گزرنے کا فیصلہ کیا۔ 1995 میں نازیہ نے کراچی کی معروف کاروباری شخصیت اشتیاق بیگ سے شادی کر لی۔ اشتیاق بیگ کے ساتھ نازیہ نے شاہانہ زندگی گزاری۔ نازیہ اور اشتیاق بیگ دونوں ہی گھومنے پھرنے کے بہت شوقین تھے، چنانچہ انہوں نے چند سالوں میں 40 ملکوں کی سیر کی۔ 1997 میں اللہ تعالیٰ نے نازیہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، جو کہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ کینسر کے مرض میں مبتلا خواتین کے لیے اولاد کو جنم دینا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، لیکن نازیہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عریض حسن ہے، لیکن افسوس نازیہ اپنے بیٹے کو جوان ہوتا نہ دیکھ سکیں۔ 1999 میں ان کا کینسر واپس لوٹ آیا۔ اب کی بار بھی نازیہ نے اس بیماری کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ وہ کیمو تھراپی کے تکلیف دہ مراحل سے گزریں اور بیرون ملک زیر علاج رہیں۔ اس سارے دورانیے میں وہ ڈپریشن اور مختلف خاندانی مسائل کا بھی سامنا کر رہی تھیں۔ اشتیاق بیگ سے ان کی خوشگوار نظر آنے والی شادی سن 2000 میں 3 اگست کے روز طلاق پر ختم ہو گئی، یعنی لاکھوں دلوں کی ملکہ پر یہ وقت بھی آیا کہ انہیں ان کا ہم سفر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس طلاق کے صرف 10 دن بعد ہی 13 اگست سن 2000 میں نازیہ حسن اس جہان فانی سے رخصت ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عظیم فنکارہ، پوپ میوزک کی ملکہ، کروڑوں دلوں کی دھڑکن، اپنے آخری وقت میں لندن کے ایک ہسپتال میں لاوارثوں کے مرکز میں پڑی رہیں۔ اس موقع پر ان کے بھائی زہیب حسن کا کہنا تھا کہ ان کی بہن نازیہ حسن کو شوہر اشتیاق بیگ کی جانب سے باقاعدہ زہر دے کر قتل کیا گیا ہے۔ تب سکاٹ لینڈ یارڈ نے 5 مہینوں تک اشتیاق بیگ سے تحقیقات بھی کی۔ زہیب حسن نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ نازیہ حسن کی اشتیاق بیگ سے شادی ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ نازیہ حسن کو نماز جنازہ کے بعد نارتھ لندن میں ایک مسلم قبرستان میں دفنایا گیا۔ ایک بے مثال حسن، ایک بے نظیر آواز صرف 35 سال کی عمر میں منو مٹی تلے چلی گئی، لیکن بے شمار مداحوں کی دلوں میں پیارا معصوم چہرہ، وہ سریلی مدھر آواز کبھی نہیں مر سکے گی۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔